والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسے کام ہے. تو ان چیزوں میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح بھی انسان کا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کا بنیادی حق ہے. تو اس میں والدین روک نہیں سکتے انسان کو. یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین ایک مسئلہ تو بتائیں. آپ نے کہا ہاں پوچھیں. کہا کہ ایک عورت مناسک حج ادا کر لیتی ہے، حج مکمل کر لیا ہے اور واپسی پر حاجی طواف الوداع کرتے ہیں، تو اب اس عورت نے طواف الوداع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں جس حالت میں عورت نماز روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اب وہ عورت کیا کرے؟ طواف الوداع کر کے آئے یا کرنے کے بغیر ہی آ جائے؟ تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہیں پہ رہے، جب مخصوص ایام سے فارغ ہو جائے تو طواف الوداع کر کے آئے. تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگا کہ عمر جی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ طواف الوداع کرنے کے بغیر ہی آ جائے. تو عمر فاروق نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب تم مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے تو تمہیں یہ حدیث معلوم تھی؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل. تو حضرت عمر نے جلاد کو کہا کہ کوڑا لے کر آؤ. تو وہ کہنے لگا جی کوڑا کیا کرنا ہے؟ تو عمر فاروق نے کہا تجھے سزا دینے لگا ہوں. تو وہ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اور آپ نے اپنی عقل قیاس رائے کے مطابق فتویٰ دیے ہیں کہ وہیں پہ رہے اور مخصوص ایام سے فارغ ہو کر طواف الوداع کر کے آئے. تو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اور آپ اپنی عقل قیاس رائے کو نبی کی حدیث پر فوقیت دے رہے ہیں اور مجھے پیارے نبی کی حدیث سنانے پر کوڑے مارنے لگے ہیں. تو عمر فاروق نے کہا کہ میں تجھے کوڑے اس لیے نہیں مارنے لگا کہ تو نے حدیث سنائی ہے، بلکہ تجھے کوڑے اس لیے مارنے لگا ہوں جبکہ تیرے پاس پیارے نبی کی حدیث موجود تھی. تو عمر کے دروازے پر لینے کیا آیا ہے؟ اس کے بعد عمر فاروق نے ممبر پر چڑھ کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، آج کے بعد جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو وہ اگر عمر کے دروازے پر فتویٰ لینے کے لیے آئے گا تو عمر اسے مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. یقین جانے آج اگر عمر فاروق زندہ ہوتے تو اس طرح کے کئی مولویوں کو چوکوں چوراہوں میں الٹا کر کے کوڑے مارتے ہیں، کیونکہ کروڑوں اربوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر فاروق کے پیر کے ساتھ لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب پیارے آقا کی حدیث کے مقابلے میں عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا تو حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیسے چل سکتا ہے؟ حالانکہ پیارے نبی کی واضح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے ہیں تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں ہے. اور پیارے نبی نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے. اور دیکھیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، وہیں پہ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ پہلے اس سے اجازت لو. اجازت لینے پر اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس کی ہاں ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کا نکاح وہاں مت کرو. اور یہ مولانا صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کو پکڑ کر نوجوان نسل کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رشکے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسا کام ہے، لہٰذا آپ لڑکی کو بگا کے لے جائیں اور چھپ کر نکاح کر لیں اور بعد میں والدین کو بتا دیں. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر، اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح. یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. اصل میں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالغ ہیں اور نوجوان ہیں تو گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی کرا دو تو وہ کہتے ہیں آپ ابھی بہت چھوٹے ہو. اب ہم ان کو یہ کیسے بتائیں کہ بھائی ہم چھوٹے نہیں ہیں؟ اس کی کوئی ترکیب اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں برائے مہربانی. دیکھیں آپ شادی کر کے بتا دیں ہو گئی ہے، میں نے ایسے ہی کیا تھا. میں آپ کو صحیح بتا دوں آج کل والدین اس بارے میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ دماغ سے نکال دیں. والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسے کام ہے. تو والدین کو نہیں سمجھایا جا سکتا. تو ان چیزوں میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح بھی انسان کا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کا بنیادی حق ہے. تو اس میں والدین روک نہیں سکتے انسان کو. تو آپ ارننگ کرنا شروع کر دیں اور شادی کر لیں. آپ بتا دیں ابا کو کہ ہو گئی، اب کیا کریں، ابو مجبوری. اس کے بغیر نہیں ہوتا. آج کل یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے نا، جس طرح زنا ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک پھیل رہا ہے. تو اب کچھ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب؟ شادی ہو سکتی ہے. آپ کر کے بتا دیں یار کر لی میں نے، چھپ کے کر لیں، چھپ کے کر لیں، بتا دیں ہو گئی. چھپ کے کریں، چھپ کے لیکن بتا دیں، اس کو چھپا کے رکھیں نہیں. تو اس لیے جب یہ کام کرنا ہے نا اگر، تو پھر اس کا مطلب مرد بن کے کرنا ہے. یہ
پھر چھوڑنے والا حساب کتاب. یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے, انہوں نے کورٹ میرج کر لی, لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے, لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں کہہ دیتے ایسی لتاں باندھ دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انسٹنکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو, آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتہ چلے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی صحیح ہے, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں, کچھ اقسام ہیں کہ کس وقت ولی کے بغیر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک قسم مولانا مکی الحجازی صاحب بیان کر رہے ہیں, ذرا یہ سنیں. حالانکہ ان کا تعلق بھی اس مولانا کی جماعت سے ہے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی, نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو, ولی سے مراد باپ ہے, باپ نہیں ہے, چاچا ہے, بڑا بھائی ہے, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں, وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ولی لڑکی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ پرنسپل ہے, لیکچرر ہے, بڑی اچھی تنخواہ ہے, ماں باپ کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں, وہ کہتے شادی ہو گئی ہے تو گئی نا, اس لیے وہ روڑے اٹکاتے ہیں. اس میں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے, قاضی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کرے.